السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں پلیز وہ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے کر لیا ان کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ آج کی جو میری میڈیکل اسٹوری ہے وہ بتاتی ہے کہ میں نے آیت کریمہ کو تہجد کے بعد پڑھ کر ہر ناممکن کو ممکن کیا ہے۔ میں نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ آزمائش اللہ کی طرف سے اپنے بندے کا امتحان ہوتی ہے۔ یہ امتحان کئی طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو نعمت لے کر اسے آزماتا ہے تو کسی کو نعمت دے کر آزماتا ہے۔ دونوں حال میں انسان کے صبر اور شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا میری ذات پر کتنا توکل ہے، اس کو میرے فیصلوں پر کتنا بھروسہ ہے۔ مگر کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کے حکم سے آتی ہے، انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تمام نعمتوں سے اسے نوازتا ہے، اور جو اللہ کے بے حد قریب ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم مائی ڈیئر سسٹر، مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ایسی ویڈیو بناتی ہیں۔ میں نے آپ کا چینل دیکھا، مجھے بہت پسند آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو ڈھیر ساری کامیابی دے۔ انہوں نے اپنا نام مینشن کرنے سے منع کیا ہے، لیکن وہ بتاتی ہیں کہ وہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے سٹی میں رہتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ میری شادی کو تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں۔ میری 2 بیٹی ہیں، ایک بیٹی 7 سال کی اور چھوٹی بیٹی 3 سال کی ہے۔ ماشاء اللہ ہمارا جوائنٹ فیملی تھی۔ ہمارا سسرال بہت بڑا تھا اور ایک مثال گھر تھا محلے میں۔ اس گھر میں سب بہت پیار سے رہتے تھے۔ بڑے چچا، بڑے ابا، میرے سسر، سب لوگ ایک تھے۔ کسی کا بھی چولہا گھر میں الگ نہیں تھا، اور جتنی بھی بہویں آئیں سب الحمدللہ ان کے ماحول میں ڈھلتی چلی گئی تھی۔ ہمارے سسرال میں کھیت وغیرہ بہت زیادہ ہیں، لیکن پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کو۔ میرے بڑے سسر کا انتقال ہو گیا، گھر مانو ویران ہو گیا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، وہ گھر کے سب سے بڑے تھے، سب ان کی عزت کیا کرتے تھے، لیکن ان کا دنیا سے جانا اس گھر کو توڑ دیا۔ کچھ مہینے تو گھر بالکل ویسا ہی تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس گھر کے اندر نا اتفاقی ہونے لگی، سب ایک دوسرے سے دور رہنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں دیوار کی نوبت آ گئی۔ جو گھر ایک تھا اب وہ گھر 3 حصے میں بٹ گیا، لیکن وجہ کوئی نہیں جان پایا کہ یہ سب کیا ہو رہا اور کیوں ہو رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے جب اس کی وجہ پوچھنی چاہی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آدمیوں کی بات ہے، تم نہ پڑو اس بیچ میں۔ میں ایک دم چپ ہو گئی۔ پھر ایک رات میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، میرے شوہر اور میرے سسر کی زور زور سے آواز آ رہی تھی۔ میں نماز کو مکمل کیا اور جا کر بات کو سننے لگی۔ جب میں نے یہ کیسے سنا کہ اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، میں نے سب کچھ اپنے چھوٹے بیٹے کے نام کر دیا ہے، تو ایسا لگا مانو میرے پیر سے کوئی زمین کھینچ لیا ہے۔ میں چل کر اپنی ساس کے پاس آئی تو وہ بولنے لگی کہ اب تم لوگ اپنا سامان پیک کرو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میں بس اتنا کہا کہ کیا کوئی تو وجہ ہوگی؟ امی نے کہا کہ تم مجھ سے زبان لڑا رہی ہو۔ میں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ میں روتے روتے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے سسر جن کی صبح ہی نماز سے ہوتی تھی، وہ نماز سے بہت دور ہو گئے تھے، ہر ٹائم صرف گھر پیسہ کی بات کرنے لگے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنی خالہ کے پاس فون کیا تو وہ بولی بیٹا اس وقت تمہاری کال؟ میں نے کہا ہاں، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ تو وہ ہنسنے لگی اور اپنی حال چال بتا کے فون رکھ دیا۔ میرے ماں باپ دنیا میں تھے، لیکن خالہ کی کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی بچپن سے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ کل کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی؟ میری 2 بیٹیاں ہیں اور ہم لوگ کو ہر چیز سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ میرے شوہر باہر چلے گئے، میں ان کا ویٹ کرنے لگی، لیکن رات کافی ہو گئی پر وہ نہیں آئے تھے۔ میں بالکل ہی گھبرا گئی کہ کہیں کوئی بات نہ ہو جائے۔ میرا زور زور سے رونے کا من کرنے لگا، لیکن روتی بھی تو کس کے سامنے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ میں اٹھی، وضو کیا اور جانماز بچھا کر تہجد کی نیت باندھ لی۔ جیسے ہی میں نے نیت باندھی، میرے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگے۔ میں رونے لگی، اور جب میں نماز مکمل کیا، ہاتھ اوپر اٹھایا، دعا کی، تو میں اتنا ہی کہہ پائی کہ یا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں، تو مجھے اپنے
اپنے لیے نگہباں میں رکھنا اور میری حفاظت کرنا۔ اور میں رونے لگی، میرے الفاظ میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ پھر میں اٹھ کے بچوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فجر کی نماز ادا کر کے ابھی اٹھی تھی کہ میرے شوہر آ گئے۔ وہ بولے چلو سامان رکھو، میں رہنے کا انتظام کر کے آیا ہوں، اور جو سامان تمہارا ہے بس وہی لے کے جانا۔ میں نے ہاں میں سر کو ہلا دیا۔ پھر ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم سے کوئی بھی ملنے نہیں آیا۔ ہم لوگوں کو وہ گھر چھوڑے تقریباً 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے تھے تو ہمارے پاس تھوڑا بہت پیسہ تھا جو ہمارے خرچے میں کام آ رہا تھا، لیکن یہ پیسہ بھی کب تک چلتا۔ سسر نے سب ہم لوگوں سے لے لیا تھا، لیکن مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ آیت کریمہ کو تہجد کے ٹائم 1000 مرتبہ پڑھا کرو۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں سے بالکل قریب ہوتا ہے۔ میں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں میرے ہسبینڈ کو ایک کمپنی میں جاب مل گئی اور ہمارے حالات بھی ٹھیک ہونے لگے۔ الحمدللہ آج ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ سب کم ہے۔ میں آیت کریمہ کا وظیفہ آج بھی کر رہی ہوں۔ ان سالوں میں کبھی کوئی کال نہیں آئی میرے سسرال والوں سے، لیکن میں آج بھی یہی سوچتی ہوں کہ آخر وجہ کیا تھی۔ نہ میرے شوہر نے کبھی کال کی ان لوگوں کے پاس۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک ہو آپ اپنے فیملی کے ساتھ رہیے۔ فیملی کا پیار دنیا میں کہیں نہیں ملتا۔ اور برے وقت میں اور برے حالات سے کبھی گھبرائیے نہیں، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہر وقت ہماری پریشانی دیکھتا، ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور نماز کا سہارا لیجیے ہر مشکل وقت میں۔ پہلے آپ نماز پڑھیے، اور جہاں تک ہو تہجد کو ضرور پڑھیے، کیونکہ تہجد کی نماز میں کوئی ملے یا نہ ملے اللہ ضرور ملتا ہے۔ ہر پریشانی صرف اللہ سے کہیے، نہ کہ دنیا والوں سے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے جھکائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ تو چلیے، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریے گا، اور کوئی بھی میری اسٹوری ہو تو میں شیئر کریے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔